بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 9th کلاس کی بک کا دوسرا حصہ احادیث مبارکہ کا آخری لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم حدیث نمبر 8، 9 اور 10 پڑھیں گے۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں تو حصہ دوم احادیث مبارکہ کا لیکچر نمبر 4 ہے، دوسرے حصے کا آج، اور احادیث کے حصے کا آج آخری لیکچر ہے۔ بورڈ پر دیکھیے گا، حدیث نمبر 8 ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی رشوت دینے والا والمرتشی اور رشوت لینے والا کلاہما فی النار، دونوں آگ میں ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم غور کریں تو معاشرہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے، معاشرے کا امن و سکون تبھی برقرار رہ سکتا ہے، معاشرے میں عدل و انصاف اسی وقت برقرار رہے گا جس وقت انسان ایک دوسرے کا حق نہ چھینے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں، معاشرے میں عدل و انصاف قائم رہے، تو پھر وہ معاشرہ ترقی بھی کرتا ہے اور قائم بھی رہتا ہے اور دوسروں کے لیے مثال بھی بن جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں جرائم موجود ہوں، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک میں رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص رشوت دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ اپنا کسی ناجائز کام کروانے کے لیے، کہ جو کام ویسے نہیں ہو سکتا، پیسے دے کے پھر کروانا ہے، کسی کا حق چھیننے کے لیے، کسی کی کسی چیز پر، زمین پر، جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، تو معاشرے میں بد نظمی پیدا کر رہا ہے، معاشرے کے حالات کو خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح رشوت دینے والے کے ساتھ ساتھ رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ کہ جو رشوت لے رہا ہے وہ اس لیے لے رہا ہے کہ بھئی یہ کام تو نہیں کیا جا سکتا، تو مجھے پیسے دو تو میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ وہ کام جائز بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، لیکن پیسے لے کر دیا ہے۔ اب رشوت دینا یہ بھی جائز نہیں اور رشوت لینا یہ بھی جائز نہیں۔ اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ دنیا میں اس کی سزا مقرر ہی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضاحت ہی نہیں فرمائی کہ اگر کوئی رشتہ لیتا ہوا یا رشوت دیتا ہوا پکڑا جاتا ہے اس کو یہ سزا دو، اتنے کوڑے لگاؤ، نہیں ہے۔ کیا ہے کہ دونوں آگ میں ہیں، یہ فرمایا، یعنی ان کے لیے جہنم کی دائمی سزا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے قتل کیا ہے، پکڑا گیا ہے، اب اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، وہ پولیس والوں کو رشوت دے کر اس کو چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ قاتل تو بری ہو گیا، اب وہ سینہ زور ہو گیا کہ وہ پیسے دے کے چھڑوا لیا جائے گا مجھے، میں جو مرضی کروں، وہ ایک چھوڑ کے 10 قتل کرے گا۔ ایک چور ہے، اس نے چوری کی ہے، پکڑا گیا ہے، چور کی سزا کیا؟ ہاتھ کاٹے، جس طرح قاتل کی سزا تھی کہ قاتل کو بھی سزائے موت دی جائے تاکہ کوئی اور ایسا جرم نہ کرے، لیکن پیسے دے کے چھڑوا لیا گیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ چور اور سینہ زور ہو جائے گا، وہ پھر چوری کرے گا، بھئی جب بھی پکڑا جاؤں گا پیسے دے کے چھوٹ جاؤں۔ ایک شخص ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، پیسے دے کے چلا جاتا ہے، قانون اس نے توڑ دیا ہے۔ اب یہ سارے جرائم کب پیدا ہو رہے ہیں؟ صرف ایک رشوت کی وجہ سے۔ تو معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے اس عمل کو ختم کرنا ہے۔ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جو رشوت دے گا وہ بھی جہنمی ہوگا، جو رشوت لے گا وہ بھی جہنمی ہوگا۔ دینے والا رشوت اور رشوت لینے والا، یہ دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ اس لیے
دونوں کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور بیٹا جو ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ وہ وہاں سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب دوسرا بورڈ دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 9، 9ویں حدیث پاک اور آپ کے سلیبس کی سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نصر قومہ علی غیر الحق، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، غور کریں، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ، فرمایا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، فہو کالبعیر، وہ اس اونٹ کی طرح ہے، الذی ردا، کہ جو کنویں میں گر رہا ہے، فہو ینزع بذنبہ، فرمایا اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے، خود بھی اس میں جا گرے۔ معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول بیان فرمایا حاکم کے بارے میں، رہنما کے بارے میں۔ قوم اگر گمراہ ہو رہی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ اس کا فرض ہے حکمران کا قوم کی صحیح رہنمائی کرے، لیڈر کا فرض ہے کہ اپنے قوم کی صحیح رہنمائی کرے، اپنے ماننے والوں کی صحیح رہنمائی کرے۔ اگر وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، ناجائز کام میں مبتلا ہیں، تو اگر وہ شخص اپنی قوم کی مدد کرتا ہے کسی گناہ کے کام میں، کسی برائی کے کام میں، کسی ناجائز کام میں، تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس اونٹ کی طرح جو اونٹ کنویں میں گر رہا ہو، اس کی دم وہ بھی پکڑے، اور پھر کیونکہ اونٹ وزنی ہوتا ہے، کھینچا تو جا نہیں سکتا اس سے، جب وہ کنویں میں گرے تو دم پکڑ کر وہ لٹک جائے اور پھر اس کے بعد پیچھے وہ بھی گر جائے۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا یہ جو مقدس کلام ہے، جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا اور گناہ کے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ برائی کو روکنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے کسی برائی کو دیکھا تو اس کو ہاتھ سے روک دو، منع کر دو۔ یہ نہیں کر سکتے زبان سے منع کرو، روکو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو دل میں تو برا جانو نا، کیونکہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ کسی برائی کو دل میں برا جانا جائے۔ تو بیٹا یہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر معاشرے میں دیکھیں کہیں گناہ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا برائی ہو رہی ہے، ہم اس کے ساتھ ہی وابستہ ہو جاتے ہیں، منع نہیں کرتے، روکتے نہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح ہیں کہ جس طرح وہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم بھی اس گناہ میں برابر کے اسی طرح شریک ہیں، کیونکہ ہم نے منع نہیں کیا۔ ہمارے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، پاور ہے، منع کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، یہ لیڈر کے لیے آیا، استاد کے لیے آیا، شاگردوں کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب کلاس میں ہوتے ہیں، سیار ہیں کلاس کے، اور سیار ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بیٹا کلاس کو کنٹرول رکھنا، اگر ٹیچر کلاس میں نہیں ہے تو۔ اگر کلاس شور مچا رہی ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہی ہے، آپ کا کام ہے روکیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ مل کے شور مچائیں گے تو دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے۔ دوبارہ اس حدیث کو پڑھیے گا کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی
تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس میں جا گرے۔ مدد کرنے والا وہ بھی گناہ میں اسی طرح شریک ہے جس طرح گناہ کرنے والا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حدیث نمبر 10 اور ہماری سلیبس کی آخری حدیث پاک 9th کلاس کے سلیبس کی، اِنَّ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، بے شک مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ کامل ایمان والا ہے مومنوں میں سے۔ یہاں بھی بیٹا ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی شرط بیان کی ہے، اچھا اخلاق۔ دیکھیں، آئینہ انسان کو اپنی شکل دکھاتا ہے، لیکن آئینہ سے زیادہ انسان کو اس کے اخلاق دوسروں میں متعارف کرواتے ہیں۔ اچھا اخلاق اور کردار ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، بہتر ہے، رزلٹ کیا ہے؟ دوسرے آپ سے محبت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعمال میں وزنی چیز جانتے ہیں کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ فرمایا حسن خلق، تمہارا اچھا اخلاق قیامت کے دن بہت وزنی ہوگا۔ یہی ایک چیز تھی حسن اخلاق، اچھا اخلاق، جس چیز نے وہ لوگ جو عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آتے تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہی ایک چیز تھی جسے 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بھئی 40 سال کی زندگی میری تمہارے سامنے گزری، کیسی تھی؟ سب نے کہا سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے۔ یہ اخلاق کی خوبیاں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ساری کی ساری موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ بے شمار تعریف کی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تعریف زیادہ ہو گئی، یعنی کسی نے بھی حضور علیہ السلام کو برا نہیں کہا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سارے اٹھ کے چلے گئے، بھائی اس کام کے لیے بلایا تھا۔ اس وقت تک کسی نے نفرت نہیں کی تھی، اس وقت تک کسی نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا نہیں۔ ارے یہ کردار ہے جو لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ مسلمان جب ہندوستان میں پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہندو قوم کیوں ہوئی تھی؟ ہندو زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ اولیاء کاملین آئے اس علاقے کے اندر، انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو بیٹا سب سے بہترین چیز انسان کا حسن خلق ہے، انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے دوسرے کو متاثر کریں گے، اگر اخلاق برا ہے تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے بیٹا اپنے اخلاق کو بہتر کریں، کردار کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان حدیث مبارکہ کو آپ کو یاد رکھنے کے بھی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ بیٹا ہمارا آج احادیث مبارکہ جو پورشن ہے یہ مکمل ہو گیا 9th کلاس کا۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ حصے کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔